مصنف و ہدایت کار ایم صادق مرحوم آج ہم لوگوں میں موجود نہیں، لیکن اس عظیم فنکار کا فن پہلے بھی زندہ تھا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ بہارو پھول برساؤ ایم صادق مرحوم کی وہ آخری تخلیق ہے جو اس فنکار کی یادوں پر خزاں میں بھی پھول برساتی رہے گی۔ اس فنکار کا مستقبل اس کے روشن ماضی کی طرح عوام کے ذہنوں پر انمٹ نقوش چھوڑ جائے گا۔ ہم آپ کے سامنے اس عظیم فنکار کا ذہنی سرمایہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان تعاون کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے مرحوم کے احترام میں عقیدت کے ساتھ بہارو پھول برساؤ کو تکمیل تک پہنچایا۔ ان معاونین میں سر فہرست ہدایت کار حسن طارق کا نام ہے، جن کی دن رات کی عرق ریزی نے مرحوم فنکار کی اس تصویر میں تکمیل کا آخری رنگ بھرا۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ گرما گرم خوشخبری تو سن لی ہوگی آپ نے؟ جی میاں، وہ تھپڑ مارا ہے فخر میاں کے منہ پر کہ مہینوں سہلاتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن شہر والوں کے لیے یادگار رہے۔ میرا ارادہ ایک شاندار جشن منانے کا ہے۔ 10,000 روپے کا انتظام کر دیجیے۔ 10,000؟ اب کہاں سے لاؤں 10,000؟ لالا گوپال داس سے اٹھا لیجیے، اس نے آج تک تو انکار نہیں کیا۔ میاں وہ بڑا سمجھدار مہاجن ہے، انکار اس لیے نہیں کیا سوائے دریا پار کی زمینوں کے سبھی کچھ تو اس کے پاس گروی ہے۔ میاں یوں روپیہ برباد نہ کیجیے، جو بچ رہا اسے سنبھالیے اور شادی کر ڈالیے۔ بڑے بڑے خاندانوں سے رشتے آ چکے ہیں۔ میر صاحب، میں آپ کو اپنا بزرگ اور رہبر مانتا ہوں، آپ کی پہلی نصیحت پر آپ ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فضول خرچی کے سلسلے میں یہ جشن آخری ہوگا۔ رہی شادی کی بات تو اس عمر میں یہ میٹھا زہر پینا اول درجے کی حماقت ہے۔ آپ لالا جی سے میرا سلام کہیے اور کہیے کہ روپے چاہیے فوراً۔
پکڑ لیا مرض کو، بوا پکڑ لیا. آجا دلگیر. جی حکیم صاحب. اس بوا کو بنقشہ گل افشانی، ماضی استمراری، معجون مرکب، کشفت الفرعائی، تخم الفرق آئینی، اور اس کے بعد 1 تولہ سنکھیا، 1 تولہ ارک گل افشانی، 1 تولہ گل بقولی، مقدار حسب توفیق ارک برفانی میں گھول کر دے دیجیے. جاؤ بوا، دن میں 2 مرتبہ چاٹ لینا، انشاءاللہ کل نہیں آؤ گی. جاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کہاں گئے؟ یعنی میں آپ کو گدھا نظر آ رہا؟ جی میرا مطلب ہے میں حکیم صاحب کا گدے نشین. ابا حضور ذرا نواب شہاب الدین کو دیکھنے گئے، ایسے بلایا مجھے تھا. ابا حضور پیٹا کاٹتے. خیر دکھائیے نب. یہ ہاتھ نرم و نازک، گورا گورا، پتلی پتلی انگلیاں، اور ان پر مہندی کی آتش بازیاں. ہائے مر گئے. حکیم صاحب کون ہے سینے میں جس نے درد پیدا کر دیا؟ خود تو پردے میں ہے اور مجھ کو رسوا کر دیا. حکیم صاحب ادھر بھی دیکھیے. دیکھ لیا. معاف کیجیے گا، میں ذرا مرض کی گہرائیوں میں چلا گیا تھا. فرمائیے کیا تکلیف ہے آپ؟ کیا بتاؤں، طبیعت گری گری سی رہتی ہے. ماشاء نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، نیند نہیں آتی. 4 پائی میں کھٹمل تو نہیں؟ جی نہیں، تارے گن گن کے رات کٹتی ہے، اور دل ہے کہ دھڑ 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 دھڑ، اور سر پر ایک بوجھ سا رہتا ہے. وہ جوان لڑکی یا قرضے کا ہوگا. کیا فرمایا آپ نے؟ میرا مطلب ہے یہ عمر اور یہ مرض، بہرحال اس بڑھوتی میں اس کا ایک علاج. خواجہ دلگیر 5 تولے جمال گوٹا درجہ اول شربت بنقشہ میں ملا کر دے دیجیے. جائیے حضور لے جائیے، اور رات کو سونے سے پہلے ایک ہی سانس میں سارا پی جائیے. خدا حافظ. خدا حافظ آپ کا. جائیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جشن سالگرہ بخدمت نواب فخر الزمان صاحب، عزیزم نواب پرویز اختر. اسے کہتے ہیں گھر پھونک تماشا دیکھ، کٹ پونجیا نفا. معلوم ہوتا ہے نواب پرویز اختر صاحب کو آپ سے خاص الخاص محبت ہے. جی ہاں، جیسے کتے کو بلی سے. کسی موقع پر وار کرنے سے نہیں چوکتے. یہ دعوت نامہ بھی دراصل 2 دھاری چھری ہے. جائیں تو شان و شوکت دیکھ کر جلے، نہ جائیں تو بھی وہی بات کہ جلتے ہیں. جلتا ہوں، یہ تو صحیح ہے. ایک آتش فشاں ابل رہا ہے سینے میں. خدا کی قسم نزاکت، ایک نہ ایک دن یہ کھولتا ہوا لاوا پرویز اختر اور اس کی ساری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے گا. شہر بھر کے رئیسوں اور امیروں کو دعوت دی ہے. سنا ہے دور دور سے نامی قوالوں کو بھی بلوایا ہے. اگر یہ محفل جم گئی نزاکت تو اپنی مونچھیں نیچی کر لوں گا ہمیشہ کے لیے. حکیم صاحب آداب جیتے رہو بیٹے. ابا جان تشریف رکھیے، قوالی شروع ہونے والی. آئیے تشریف لائیے. آج تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں. آئیے آئیے فخر میاں، بڑی دیر سے آئے. آپ کے جشن کے انتظام میں کچھ دیر ہو. ماشاء اللہ، یہ شگل کب سے اختیار کیا؟ میرا مطلب ہے کیا تعریف ہے آپ کی؟ انہیں روٹن کہتے ہیں. چشم